اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 35 تک 4 آیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ کل کے درس میں یہ بات گزری کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پرندہ آیا، ہدہد پرندہ، اور اس نے آ کے ایک قصہ بیان کیا کہ میں آ رہا تھا اور میرا گزر ایک قوم پر سے ہوا جن پر ایک عورت حکمرانی کر رہی تھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ غیر اللہ کو یعنی سورج کو سجدہ کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے کی بات سنی، لیکن فوراً اس کی بات کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہہ دے یا اس پر کوئی الزام لگا دے، جو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ جب تک آپ نے فریق ثانی کی بات نہ سن لی ہو، سامنے والے پر تسلی نہ کر لی ہو، تو آپ کوئی قدم نہیں اٹھائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے بات سنی اور پھر کہا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آزما لیتے ہیں کہ ہدہد پرندے کی بات کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے۔ لہٰذا ایک خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ خط اپنی طرف سے اس قوم سبا کی جو ملکہ تھی، بادشاہ تھی، ملکہ بلقیس، اس کے نام پر اس کو لکھا، اور اس کا مضمون بہت مختصر تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے لکھا اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، ہمارے مقابلے میں سرکشی مت کرنا، سوچنا بھی نہیں، بلکہ سب کے سب تابعدار فرما بردار ہو کر آ جاؤ، یعنی جس گناہ میں شرک میں نافرمانی میں لگے ہوئے ہو اس سے فوراً توبہ تائب ہو کر ہمارے پاس آ جاؤ، اطاعت گزار بن جاؤ۔ یہ خط ہدہد پرندے کو دیا، اس نے جا کے وہاں پہ ڈال دیا۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ملکہ بلقیس نے وہ خط سب جو معززین مقربین لوگ تھے ان کے سامنے کھولا، اس کو پڑھا، اس کا مضمون سنایا۔ اب اس کے بعد آگے اس نے کیا کیا، اس کا تذکرہ آج کی ان آیات میں۔ قالت، ملکہ بلقیس کہنے لگی، یا ایھا الملأ، اے سردارو، افتونی فی امری، اب تم مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں، مجھے مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، اس لیے کہ میں اس وقت تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک تم کوئی رائے نہ دے دو۔ ایک شورائی نظام تھا مشورے کا، اور عورت بڑی زیرک سمجھدار تھی، کہا میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھاتی، فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم سب سے، تم ذمہ داروں سے میں مشورہ نہیں کر لیتی۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ قالو، تو جتنے سردار جمع ہوئے تھے وہ کہنے لگے، نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہمارے پاس دونوں صفات ہیں، طاقت بھی ہے، اگر بات لڑائی کی ہے تو ہم کوئی کمزور لوگ تو نہیں ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اور پھر طاقتور ہونے کے ساتھ ہمارے مزاج میں
جنگجو پن بھی موجود ہے. کوئی لڑنے پہ آتا ہے تو ہم اس سے بڑھ کے لڑیں گے. تو اگر آپ کو ہم سے یہ رائے لینی ہے کہ ہم لڑ سکتے ہیں یا نہیں، ہم خوب تیار ہیں، بھرپور. لیکن والامر الیک، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس. فانظری ماذا تأمرین، آپ دیکھ لیں جو آپ حکم دینا چاہیں ہم اس پہ تیار ہیں. قالت، اب ملکہ بلقیس نے اپنی رائے پیش کی. کہنے لگی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، دیکھو جب بادشاہ کسی علاقے اور بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها تو وہ اس علاقے میں فساد مچا دیتے ہیں. وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور اس علاقے کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا اگر ہم مقابلے پہ آتے ہیں، یہی ہوگا. لہٰذا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں اس شخص کی طرف مختلف تحائف بھیجتی ہوں، ہدیے. فَنَاظِرَةٌ، اور پھر دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ ہمارے جو بھیجے ہوئے قاصد ہوں گے، جو تحفے لے کر گئے ہوں گے، وہ واپس کیا پیغام لے کے آتے ہیں. اس نے اپنی ایک رائے یہ پیش کی. اب ان آیات میں یہ ان کی مجلس کا تذکرہ ہے. خط گیا اور اس نے سب سے پہلا کام اس عورت نے یہ کیا کہ اس نے اپنی شورا بلائی. جو نظام تھا، ایسا نہیں کیا کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، ملکہ ہوں، جو چاہوں کہہ دوں، نہیں. جو ذمہ دار لوگ تھے، اور مفسرین نے لکھا کہ اس کے جو ذمہ دار امراء گورنر تھے ان کی تعداد تھی 313، اور 313 میں سے ہر فرد کی ماتحتی میں 10,000 افراد کا لشکر تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کل وزراء کتنے تھے؟ 313، اور 313 میں سے ہر ایک کے نیچے کتنے افراد تھے؟ 10,000. یعنی ایک بہت بڑی تعداد تھی اس کے لشکر کی. لشکر فوج تو بہت بڑی ہے، کوئی بھی فیصلہ. لیکن اس عورت نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ 313 کو بلا کے بٹھایا، خط سنایا، کہ اب رائے دو. جب تک تم رائے نہیں دیتے، مشورہ نہیں دیتے، میں نے آج تک کوئی قدم اپنی طرف سے نہیں اٹھایا. یہاں مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ دیکھیں اس عورت نے باوجود یہ کہ مشرکہ تھی، لیکن ایک سبق دیا، اور واقعی یہ ایک اہم عبرت کا سبق ہے کہ جب کوئی بھی انسان اپنے ماتحت ذمہ داروں پر اعتماد کر کے چلتا ہے اور ان کو اہمیت دیتا ہے، تو اس اہمیت کے نتیجے میں وہ آپ کے بھرپور وفادار بنیں گے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحت تو بنا لیتے ہیں کہ یہ میرے اسسٹنٹ ہے، یہ میرے سیکریٹری ہے، یہ میرے نائب ہے، یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر مشورے میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اس سے کوئی مشورہ نہیں لیا، اس پر کوئی اعتماد نہیں، اس کو اسی لاٹھی سے ہانکا جس سے باقیوں کو ہانکا، اعتماد ہی نہیں. یہ اصولی بات یاد رکھیں دوستو، دین اور دنیا دونوں کے اندر یہ اللہ کا نظام ہے. جب انسان ایک نظم بنا لیتا ہے تو اپنے ماتحتوں کو عزت بھی دے، اہمیت بھی دے، نتیجے میں آپ کو وہاں سے 100% وفاداری ملے گی. اسی کو مشورہ کہا جاتا ہے، شورائیت. اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں صحابہ کی تعریف فرمائی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. فرمایا میرے پاک پیغمبر کی جماعت کی شان یہ ہے صحابہ کی کہ ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، یہ مشوروں کے ساتھ چلتے ہیں. یہ شورائی نظام کہلاتا ہے دوستو. اب ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں جی میں بڑا ہوں، لہٰذا جو میرے دل میں من میں آیا میں نے کہا بھئی ایسا کرنا ہے،
یہ تو ہے ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ جس کو کہتے ہیں، اور اس سے دنیا میں واہی تباہی مچ جاتی ہے دوستو۔ یہ جتنا آپ تاریخ کو پڑھیں، یہ جتنے بڑے بڑے ظالم گزرے ہیں، ہٹلر ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ، یہ کیا تھے؟ یہ سب ڈکٹیٹر تھے، یعنی اپنا فیصلہ زبردستی مسلط کرنے والے۔ مجھے یہ کام کرنا ہے اور تمہیں کر کے دینا ہے، چاہے اس کے لیے لاکھوں انسانوں کے سر کاٹ کے مینار بنانا پڑے، بنا دو۔ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ملوکیت ہے، اور اس سے بھی یاد رکھے دنیا کا نظام کبھی خیر پہ نہیں آیا۔ اور اس کے مقابلے میں کہیں یا اس کے دوسرے درجے میں کہیں جو نظام دنیا کے پاس ہے وہ جمہوریت، ڈیموکریسی کا ہے۔ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ اس میں تعداد کو دیکھا جائے گا، افراد کی گنتی ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ ہمارا یہ علاقہ ہے، اب اس علاقے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 5 سال یا 3 سال بعد ایک نظام ہوتا ہے کہ بھئی کونسلر ہے اور چیئرمین ہے اور ڈپٹی چیئرمین ہے نا، یہ جو ہوتا ہے اکثر انتخابات ہوتے ہیں۔ اب اس کو طے کرنے کا کیا نظم ہے؟ کہتے ہیں بھئی آ کے سارے ساتھی ووٹ لگائیں، جن کا NIC کارڈ ہے وہ ووٹ لگائیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ووٹوں کی گنتی ہوگی، گنے گئے۔ گننے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی وہ فلاں آدمی اس کی ووٹ تعداد میں زیادہ ہے۔ اچھا جی، وہ کون ہے؟ جی وہ علاقے کا جمعدار ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں دوستو سمجھانے کے لیے۔ علاقے کے جمعدار کو ووٹ مل گئے 9000، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں علاقے کے اندر ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے، دیندار آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، فکر مند ہے، مخلص ہے، خیر خواہ ہے، سب کچھ ہے، اس کو مل گئے 8999۔ فرق کتنا ہے؟ ایک ہے۔ تو آپ کے علاقے کا چیئرمین کون بنے گا؟ وہ جمعدار بنے گا۔ کیوں؟ جمہوریت میں فرد کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اب اس نظام کے اندر آپ کے ملک، ہمارے مثال کے طور پہ ہمارے ملک پاکستان میں سب سے بڑی شخصیت دینی، علمی، جن پر سب کی نگاہ جاتی ہے، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدوم ہیں، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ اب الیکشن ہوں گے تو حضرت شیخ الاسلام صاحب کا اور آپ کے کچرا اٹھانے والے کا ووٹ برابر ہے، برابر ہے نا؟ حضرت کا ووٹ بھی ایک ہے، اس کا بھی ایک ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے کام اور اس پر نفی مقصود نہیں ہے۔ ایک کچرا چننے والا، محنت کرنے والا بھی انسان ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے، رزق حلال کی فکر کر رہا ہے تو بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ووٹنگ گنتی کے نتیجے میں اس کو ملک کی، علاقے کی باغ دوڑ دی جائے گی، وہ کل فیصلے کرے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر کیا ہوگا۔ اس ڈیموکریسی اور جمہوریت کے نظام میں افراد کی گنتی ہے، تعداد ہے، جو زیادہ نکلے وہ آپ کے بڑے ہیں، جو کم نکلے، چاہے وہ کم والے علماء ہیں، ڈاکٹر ہے، اہل دعوت ہے، اہل دین ہے، انجینئر ہیں، خیر خواہ ہے، وہ کم ہیں، کہیں گے نہیں بھائی آپ کے چونکہ ووٹ کم ہے تو آپ بیٹھ جائیں گھر پہ، ختم۔ یعنی اس چیز کا انصاف کے خلاف ہونا بالکل ظاہر ہے، لیکن دنیا پر نظام ہے، اور بہرحال ایک چیز ہے تو اب چل رہی ہے۔ دین اسلام کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نظام خلافت جو شورا کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ شورا کا نظام کیا ہوتا ہے کہ ایک امیر ہے، اور اس امیر کی ماتحتی میں ایک شورا قائم ہو جاتی ہے، اور اس شورا میں ہر فن کا قیمتی ترین ذہن لیا جائے گا۔ اس ملک میں جتنے نظام ہے، تعلیم ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، تعمیرات ہے، اور ہمارے سرحدی معاملات ہے، جتنے امور کے ماہر ترین لوگ ہوں گے، جو 0 میٹر ذہن ہوگا نا، اس کو لیا جائے گا، وہ اس امیر کے شورا کے اندر شامل ہو جائے گا۔ اب جو معاملہ آیا تو امیر بیٹھے گا، شورا بیٹھ جائے گی، اس پہ مشورہ ہوگا،
امیر یہ نہیں کر سکتا کہ جی میں نے کہا ہے تو یہ کرنا ہے، نہیں، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں۔ ساری شورا سے مشورہ ہوگا، پھر جو بات محسوس ہوگی کہ جس پر سب کا اتفاق ہے، خیر کی طرف جا رہی ہے، بہتری محسوس ہو رہی ہے، امیر اس فیصلے کو نافذ کر دے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جتنی شورا بیٹھی تھی انہوں نے کہا امیر صاحب کو کہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے ہم سے مشورہ مانگا، لیکن ہمیں آپ کی ذات پہ 100% آنکھیں بند کر کے اعتماد ہے، اللہ نے آپ کو زیادہ نوازا ہے، آپ حکم کریں، آپ جو کہیں گے ہم حاضر ہیں۔ یہ بھی صحیح، یہاں پہ یہی ہوا، اس نے شورا تو بلائی اور سب سے مشورہ مانگا کہ جی آپ بتائیں۔ سب نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں، آپ نے ہم سے جو کام لینا ہے، لڑنا ہے، لڑانا ہے، طاقت دکھانی ہے، تیار بیٹھیں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ گیند اس کے کورٹ میں ڈال دی کہ جی آپ کہیں کیا کرنا ہوگا ہمیں۔ تو ایک بات تو میرے دوستوں بزرگوں جو سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ ایک بہت بابرکت عمل ہے مشورے کا، اور مشورے کا عمل باعث خیر ہوتا ہے دوست۔ ہر کام انسان جب مشورے سے کرتا ہے نا، حدیث پاک میں ہے ما خاب من استخارا ولا ندم من استشار، جس آدمی نے استخارہ کر کے کوئی کام کیا تو کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا، اور جس نے مشورے سے کام کیا کبھی نادم شرمندہ نہیں ہوگا۔ اس عمل میں خیر ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سب نے کہا آپ فرمائیں، اس ملکہ بلقیس کا فیصلہ دیکھیں۔ اب اس نے کہا دیکھیں، انسان جب اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے مقابل سے ٹکراتا ہے، یہ خود مصیبت کو اپنے اوپر دعوت دینی ہے کہ آ کے آبیل مجھے مار۔ اس نے دیکھ لیا نا کہ سلیمان علیہ السلام تو پورے مخلوقات کو چلا رہے، کنٹرول کر رہے ہیں، میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں لیکن میں اس کے مقابلے کی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا دیکھو، بادشاہ جب کسی ملک میں مقابلے کے لیے داخل ہوتے ہیں نا تو وہ پھر خیر نہیں ہوتی، وہاں فساد پیدا ہوتا ہے، عزت دار لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ ایسا ہو، لہٰذا ہمیں کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا۔ زبردستی کی مصیبت لینا اور زبردستی کی لڑائیاں بنانا کمال نہیں ہے دوستو، اپنے دشمن کی حیثیت کو، طاقت کو، سمجھ کو دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے انسان ہمت کرتا ہے۔ تیسری بات، اہم بات جو سمجھنے کی ہے، اب اس عورت نے کیا فیصلہ کیا، اس کا ذہن دیکھیں۔ کب بھیجنے والے نے اپنے آپ کو لکھا ہے اللہ کا پیغمبر، کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، اور مجھے کہا ہے کہ میں تابعدار ہو کر اس کے پاس چلی جاؤں۔ تو کہا اب دو شکلیں، یا تو واقعی یہ بندہ سچا اللہ کا نبی ہے، تو جو واقعی اللہ کا سچا ہو اور اللہ کی طرف بلانے والا داعی ہو، اس کے اندر مال کی حرص نہیں ہو سکتی، اور جو بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے اندر مال کی حرص ہے، سچا نہیں ہے، تو پھر یہ جھوٹا ہے، لہٰذا جو جھوٹا ہوتا ہے اس میں پھر طاقت نہیں ہوتی۔ تو اب کیسے آزمائیں؟ کہا میں تحفے تحائف تیار کرتی ہوں، اور وہ تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کو ہدیے میں بھیج دیتی ہوں، اور پھر اپنے قاصد سے کہوں گی کہ اگر سلیمان علیہ السلام نے تحفے قبول کر لیے، ہدیے لے لیے، خوش ہو گئے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ دنیا پرست ہے، خط سچا نہیں ہے، تو پھر تو ہم مقابلے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر ان کا جواب کچھ اور تھا، دنیا پرستی نظر نہیں آئی، تو پھر وہ واقعی حق پر ہے، پھر بجائے لڑنے کے حق کو قبول کرنے میں خیر ہوگی۔ اس نے کیا کیا؟ سونے کی 1000 اینٹیں بنائی، غور سے سنیں، 1000 اینٹیں بنائی سونے کی، خالص سونے کی، اور بہت بڑی تعداد میں جواہرات تیار کر کے اس کے بورے بھر دیے، 1000 غلام، 1000 باندیاں، یہ ہدیے تیار ہو رہے ہیں، اور اپنے قاصدوں کی ایک جماعت تیار کی کہ یہ لے جا کر میری طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ہدیے میں پیش کر دو،
اور ان سے کہو کہ آپ نے جس ملکہ کو خط لکھا تھا اس نے آپ کو یہ سارے ہدیے بھیجیں، اور دے کر پھر آ کے بیٹھ جاؤ کہ وہ کیا کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ سے لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، نہیں کرتے، کیا جواب دیتے ہیں۔ تیار ہو گئے، جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وحی آ گئی سلیمان علیہ السلام پر کہ آپ کو آزمانے کے لیے بلقیس نے یہ چیزیں تیار کر دی ہے، آپ اپنی تیاری کریں۔ وہ تو سلیمان علیہ السلام تھے، پوری دنیا کی بادشاہت۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اپنے محل سے لے کر 30 میل کا فاصلہ، 30 میل دور فاصلے پر جنات کو حکم دیا کہ میرے محل سے لے کر 30 میل تک کا جو فاصلہ ہے، جو راستہ ہے نا، اس پورے راستے کی ایک ایک اینٹ سونے کی بچھا دو، پورا سونا ہو، اور راستے کے دونوں جانب 4000 کرسیاں اس طرف رکھ دو، 4000 کرسیاں اس طرف رکھ دو۔ سیدھی طرف کی کرسیوں پر 4000 پہ علماء کو بٹھا دو، اس طرف کی کرسیوں پہ 4000 وزراء کو بٹھا دو، اور وہ معزز پوشاک اور لباس کے اندر بیٹھ جائیں، اور جو میرا جتنا محل ہے اس کو ہیرے جواہرات سے جڑ دو۔ یہ سب نظام ہو گیا۔ اب وہ وہاں سے آ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ جی ہم تو بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں۔ جب 30 میل کے فاصلے پہ پہنچے تو آگے کی تو دنیا الگ ہے، تو راستے سونے کے اینٹوں کا ہے، کرسیاں سونے کی بنی ہوئی، بیٹھے ہوئے لوگوں کا لباس ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کو جو ہدیے اٹھائے ہوئے تھے، جو سونے کی اینٹیں، اب ان کو شرم آئی کہ بھئی لے کے جائیں بھی یا نہیں جائیں۔ سوچ کے کیا آئے تھے، وہ کیا گیا، اب تردد میں پڑ گئے۔ تو پھر کہا نہیں خیر جانا تو ہے، مشورہ کیا، آئے اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ملکہ بلقیس نے بھیجا ہے، کچھ ہدیے دیے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر تھے، پیغمبرانہ صفات اور اخلاق کا وہ مظاہرہ کیا، انہوں نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کا اکرام کیا، عزت دی، کھلایا، سب کچھ کیا، لیکن ہدیوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اس لیے کہ سمجھ گئے تھے، جان گئے تھے یہ تو مجھے آزمانے کے لیے بھیجے گئے نا۔ تو کہا کہ یہ مہمان نوازی تو تمہارا حق تھا جو میرے ذمے تھا، باقی جا کے اپنی ملکہ بلقیس کو بول دو کہ سلیمان کو آزمانے کی کوشش نہ کریں، یہ جو دنیا تم میرے پاس لے کر آئے ہو نا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے، اس سے 1000 گنا دنیا زیادہ اللہ نے میرے لیے مسخر کر دی، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لہذا انسان بن کر تابعدار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو آج کی آیات میں تو تذکرہ ہے یہاں تک، باقی پھر آگے جب یہ بات وہاں گئی، ملکہ بلقیس نے کیا کیا، کیا فیصلہ کیا، وہ انشاءاللہ آئندہ آیات میں اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وصحبہ۔ ہمارے قریبی ساتھی کے سسر صاحب بیمار ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی کی دادی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی دادی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن امراض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔